السلام علیکم معزز ناظرین، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ ہینری گربر ایک جرمن تارک وطن نے شکاگو میں سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی، جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کی پہلی دستاویزی تنظیم تھی۔ اس سے پہلے 1920 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہلی بار گے رائٹس موومنٹ کا آغاز ہوا۔ ناظرین، یہ 4 سال 1924 سے 1920 تک بہت اہم ہیں۔ انہی سالوں میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور دنیا کے نقشے کو جغرافیائی طور پر تبدیل بلکہ تباہ کرنے کی ٹھانی گئی۔ بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے فلسطین میں جوئش اسٹیٹ یعنی یہودی ریاست منظور کی گئی، دنیا کو مختلف ملکوں میں تقسیم کیا گیا، پاسپورٹ، بارڈر سیکیورٹی فورس، ہر ملک کی اپنی فوج، ڈیموکریسی، سود، بینکنگ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اخلاقی برائیاں انہی سالوں میں مکمل منصوبہ بندی سے شروع کی گئیں۔ 1920 سے پہلے ہم جنس پرستی معاشرے میں فحاشی، عورتوں کے مختصر لباس اور اس طرح کی دیگر خرافات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان سالوں میں یعنی 1924 سے 1920 کے درمیان مکمل منصوبہ بندی سے ان چیزوں کو پروان چڑھایا گیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف آپ اس اگلے کلپ میں ملاحظہ کیجیے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2، جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے۔ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا، یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے ہاں آتا، لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب یہودیوں کے جس انتقام کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ظلم کے بدلے میں ہے جو عیسائیوں نے ان پر اس وقت کیا جب یورپ میں عیسائی حکمران اور یہودی محکوم تھے۔ یہودیوں نے یورپ کے اخلاقی، معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے یہ انتقام لیا ہے۔